بزرگوں دوستو، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تو عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور یہ ایسا تحفہ اور ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ زندگی بھر میں یہ تحفہ زندگی کے ہر منزل میں انسان کو کام آئے گا۔ ایک قرآن شریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسی آخری عشرے میں شب قدر جیسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور دوسرا اس عشرے کی بہت بڑی نعمت ہے جو شب قدر ہے۔ یہ دونوں نعمتیں رمضان کی اس آخری عشرے ہی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کو اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے پسند فرمایا، لیکن رمضان کے اندر ان دنوں کو پسند فرمایا جو آخری عشرے میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری عشرے کے لیے متعلق فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے کبھی بھی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ جب تک آپ رہے آخری عمر تک آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ یہ آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، اس کی عنایتوں، اس کی بخشش اور اس کے کرم کو لینے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھا جائے تو نبی کی بعثت تو دعوت کے لیے ہوئی، نبی کی تشریف آوری دین کو پھیلانے کے لیے ہوئی، نبی کی تشریف آوری اللہ کے کلموں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوئی، اور مسلسل زندگی کے ہر لمحے میں ہر موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا۔ خود رب العالمین نے آپ کو اس کی طرف ترغیب دی، اور اسی آیتوں اور صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی ذمہ داری کو بیان فرمایا۔ لیکن یہی معاملہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اللہ معدود ہے۔ اکثر رمضان میں آخری عشرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مسجد میں اعتکاف کی حالت میں کر لیا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں اس اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک مجمع ہوا کرتا تھا۔ جب پہلا اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرمایا، لوگوں ہم نے یہ اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے شروع کیا تھا، لہذا فرمایا مجھے یہ احساس تھا کہ شب قدر کی رات دوسرے عشرے میں ہوگی۔ پہلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان کو 11ویں شب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف شروع کیا۔ 11ویں شب سے لے کر 11 روزے سے لے کر 20 روزے پورے ہو گئے۔ اس 10 دنوں میں شب قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف میں نہیں ملا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں شب میں اپنے اس اعتکاف والے حجرے سے چادر مبارک سے اپنا سر باہر نکال کے فرمایا، لوگوں جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ میں نے اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے شروع کیا تھا، لیکن مجھے بتانے والے نے بتایا کہ وہ آخری عشرے کی طاقتوں میں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف جاری رکھیں۔ پھر ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے 23ویں شب میں شب قدر محسوس ہوئی۔ بعض روایت میں آتا 25ویں شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں ملی۔ تو گویا اس آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے لیے متعین فرما دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ رب العالمین نے اس کی شان میں اور اس رات کی اہمیت کے بیان میں مستقل ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور وہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس صورت شریفہ میں ایک تو قرآن کے نزول کی خبر دی اللہ رب العالمین نے،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور دوسری خبر یہ تھی کہ یہ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو عظیم ترین رات میں اتارا تاکہ اس کی عظمت کا احساس امت کو ہو کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف وظیفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف ایک بار بچپن میں پڑھ لینے والی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف قسم کھانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف ہاتھ رکھ کر کسی کو اعتماد میں لینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن زندگی کے رخ کو بدلنے والی کتاب ہے، قرآن انسانیت کو فلاح کے راستے پر لانے والی کتاب ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ہر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ غار حرا سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی نزول وہاں سے ہوا، اور بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، بجلی کا کڑکا یا صوت ہادی، صوت ہادی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، قرآن کا پیغام، قرآن کی تعلیم، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سارا عربستان جو ایمان کی بہاروں میں آ گیا، ہر طرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونجنے لگی، لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، کہ پورے عرب کی سرزمین جس آواز سے گرمائی، جس آواز سے ہلی، جس آواز سے پرنور ہوئی، وہ آواز قرآن کی آواز تھی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے ذریعے سے زمین ہل سکتی ہے، قرآن کے ذریعے سے زندگی بدل سکتی ہے، قرآن کے ذریعے سے انسان اللہ کا قریب اور اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے دشمن سے حفاظت ہو سکتی ہے، قرآن کے ذریعے سے انسان دیگر حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، بیماری سے بچ سکتا ہے۔ اس میں جہاں یہ برکت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، وہیں یہ کتاب شفا والی کتاب ہے، یہ کتاب شفا والی کتاب ہے، جہاں اس کے ذریعے روحانی بیماریوں کی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی شفا ہے، وہی حالات کی بیماریوں کا شفا بھی یہی ہے۔ ایک بزرگ کا قول، اس عالمی اور اس قہر کورونا وائرس کے سلسلے میں ایک بہت بڑے بزرگ کا یہ قول آیا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں، جہاں اس بیماری سے بچنے کا احتیاطی عمل اپنے آپ کو دوسروں سے ملنے سے کنٹرول کرنا ہے، وہیں اس وبائی امراض کے زمانے میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کو خوب کثرت سے کرنا ہے۔ یہ بلا، یہ وبا، یہ بیماری دور ہوگی قرآن کی آواز سے، اس بلا سے، اس بیماری سے محفوظ رہے گا انسان قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سمجھنے سے، قرآن کے سمجھانے سے۔ افسوس کہ اس وبا کو، اس بیماری کو ہم نے جہاں سمجھا، اس سمجھنے میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہوئی کہ اس کوتاہی میں کہ اس کے علاج کی طرف جو صحیح علاج ہے، اللہ سے جڑنا، اللہ کی طرف مائل ہونا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگانا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، گھر والوں کو ساتھ لے کر قرآن کی مجلس کو جمانا، اس سے بہترین موقع کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین موقع لاک ڈاؤن کے زمانے میں قرآن سے ہمیں نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے عطا فرما دیا۔ یہ زندگی یوں ہی نہیں عطائی ہوئی ہے، فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو زندگی بندگی والی نہیں ہو، پھر ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ملے گی آخرت میں وہ شرمندگی والی ہوگی، افسوس اور ندامت والی ہوگی۔ جس نے اس مدت میں بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اس قیامت کے دن اتنا خون کے آنسو روئے گا، اتنا خون کے آنسو روئے گا۔ حدیث شریف آتا ہے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون گرنا ختم ہو جائے گا، پھر انسان افسوس میں اپنی انگلی کو منہ میں چبائے گا اور پہنچوں تک چبا لے گا، لیکن قیامت کے دن کا افسوس کوئی کام نہیں ہے۔ فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، اب زندگی آمد برائے بندگی، اب بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی، ہمیشہ اگلے شرمندگی ہوگی۔
اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں. اللہ نے اس عشرے میں جو 2 نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن اور شب قدر، ان دونوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. جو دن گزر گئے اس پر افسوس کریں، ندامت کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور جو چند دن رہ گئے اللہ کے لیے، ان چند دنوں کو ہم وصول کریں. ان چند دنوں کی راتوں کو، ان چند دنوں کے دنوں کو اللہ کے حضور میں گر گرا کر، اس کی قرآن کی تلاوت کر کے، توبہ استغفار کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ دن، یہ راتیں خاص طور سے قبولیت کے ہیں، خاص طور سے دعا کی قبولیت کے لیے. اس لیے جہاں اس میں عالمی وبا، اس مرض سے شفا یابی کی دعا کرنی ہے، وہیں پر ہمارے اوپر جو ظالمانہ قانون جو لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے حکومت کی جانب سے نافذ کیا جانے والا تھا، NPR اور CAA، یہ 2 قانون جو آنے والے تھے، جس سے اللہ نے کورونا وائرس کی بیماری میں دفن کیا، اللہ کے لیے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے، اللہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکل جائے، اور ظالموں کی توجہ اس طرف نہ ہو. اور ہمیں جس طرح اس ملک کو، پوری دنیا کو اللہ کورونا وائرس سے شفا عطا فرمائے، اس ملک کی ہندیہ کو اللہ تعالیٰ ان دونوں ظالمانہ قانون سے جو لانے کی، نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بھی یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو اس ظالمانہ قانون سے بچائے. ہمارے پیر مرشد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مسلمان اس آخری عشرے میں CAA اور NPR کے سلسلے میں بھی دعا کریں کہ اللہ اس قانون کو دفن کر دے، لانے والوں کی توجہ کس طرف سے ہٹا دے، اور یہ قانون اس ملک میں نافذ نہ ہو، تاکہ یہاں کے شہری اپنے دیے گئے حقوق کے مطابق وہ خوشحال زندگی گزار سکیں. بس یہ آخری پیغام کہ ان چند دنوں کی مدت کو ہم غنیمت سمجھیں، اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، اعتکاف کی حالت میں بیٹھیں. نفلی اعتکاف بھی وہ کر سکتے ہیں. مردوں کے لیے شرط مسجد ہے، لیکن عورتیں تو ہمیشہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی تھیں. مجھے معلوم ہو کر بڑا افسوس ہوا کہ بہت سارے گھروں میں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی عورتیں اعتکاف میں نہیں بیٹھی ہیں، جبکہ بہترین موقع تھا، پورے گھر کا ماحول دینی بنتا. جو ہی دن رہ گئے اس میں عورتیں نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں. اس نفلی اعتکاف میں بھی اللہ دعا قبول فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.